नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अजहर असलम ने और आज हम बात करेंगे दोबारा इमरान खान साहब की और समझने की कोशिश करेंगे कि कल जैसे कि सब जानते हैं, बल्कि आज का दिन हो गया, आज जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आज का दिन हो गया और संडे है और आज वोटिंग होनी है और पता लगेगा कि खान साहब किस तरफ है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर है या प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर है, ये हमें पता चलेगा। और साथ साथ ये कहा गया है कि जी मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, तो इस तरह की कई एक्टिविटीज इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ चल रही है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। वैसे आपने मुझे यके बाद दीगरे दूसरे दिन बुलाया तो यकीनन गैर मामूली वाक़या, क्योंकि कभी हमने मुसलसल 2 दिन प्रोग्राम नहीं किया। नहीं खैर, मेरी तरफ से तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप कीजिए, बेशक रोज प्रोग्राम कीजिए, लेकिन आपके पास ही टाइम नहीं होता। लेकिन होना चाहिए ताकि हम इस तरह की चीज़ों पे डिस्कशन जारी रखें। तो आज आप मुझे बताइए कि इमरान खान साहब जो अभी तक फिलहाल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास अभी क्या ऑप्शंस रह गई हैं, क्योंकि वो एक ये भी बात चल रही है कि उन्होंने अपनी टीम से कहा है, जो लोग उनके साथ रह गए, कि ये भी पता करो कि अगर मैं हार जाता हूँ वोटिंग, उसके बाद क्या तरीका है कि जिससे मैं उसके बाद भी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो काम करता रहूं। हाँ जी जी जी, ये खबर मुझ तक भी पहुंची है। देखिए, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें कि ऑप्शंस क्या हैं खान साहब के पास, तो उसको खान साहब के पास एक ऑप्शन ये है कि बल्कि सबसे जो ज़रूरी काम जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए खान साहब को, जो जिसके गिर्द सब ऑप्शंस को घूमना चाहिए, वो ये है कि हमारे मुल्क और कौम का मफाद किस में है। सब फैसले जो उनसे उनका जो क्राइटेरिया है, म्यार है, वो ये होना चाहिए कि हमारे मुल्क और कौम का मफाद किस चीज़ के अंदर है। और जो भी ऑप्शंस खान साहब चूज़ करें, उनमें से चंद मैं भी आपके साथ बयान करूँगा जो मेरे नज़दीक उनके पास मौजूद हैं। उनको इस मयार के गिर्द, इसको मद्देनज़र रखते हुए, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना के उसके हिसाब से फैसला करना चाहिए। ये जो आपने बात की, खान साहब अगर खुद एतमादी की वो जो अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको हार जाते हैं, तो कैसे प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। मैंने खुद भी ये खबर सुनी है कि खान साहब प्रपोज कर रहे हैं कि जो उनके 140-45 अरकान असम्बली हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। ज़ाहिर है असम्बली का कोरम है जो उनसा वो रिड्यूस हो जाएगा। जब असम्बली का कोरम रिड्यूस होगा तो एक वैसे भी अगर 100-150 अरकान असम्बली इस्तीफ़ा देते तो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस, मिनी क्राइसिस तो पैदा हो ही जाता है। तो उससे मंतकी नतीजा वो निकालने की कोशिश ये कर रहे हैं कि रास्ता ये उनके लिए निकलेगा कि चूँकि असम्बली का कोरम पूरा नहीं होगा, इसलिए अपोजिशन अदम एतमाद कामयाब करने के बाद जब नए अपने कैंडिडेट को, उम्मीदवार को प्रपोज करेंगे और उसको एतमाद के लिए वोट दिलवाने के लिए लाएंगे, तो कोरम पूरा नहीं होगा और असम्बली का इजलास नहीं हो सकेगा। ऐसी सूरत हाल में कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का आर्टिकल नंबर 94 है जो उनसा, वो ये इजाज़त देता है प्रेसिडेंट को कि उस सूरत हाल में वो प्राइम मिनिस्टर को कहे कि आप अपना काम जारी रखें, और वो उस तरह खान साहब अपना काम जारी रख के अपने आप को वज़ीर आज़म के तौर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब वो अगर ये सिचुएशन और नहेज पे पहुंच जाते हैं और ये वाकई होता है, तो उसका हासिल क्या होगा, ये सोचना चाहिए खान साहब को, मुझे हासिल क्या होगा। अगर उनका मकसद सिर्फ वज़ीर आज़म के ओहदे पे रहना है, इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना है, और उसके बाद अगर वो जो सा चंद हफ्ते और या चंद महीने भी और, विच इज़ वेरी अनलाइकली ऑफ कोर्स, भी रह जाते हैं इस तरीकाकार से, तो उनको उसका फ़ायदा नहीं होगा, उसका नुकसान होगा। मेरे ख्याल में जो मैंने पहले बताया क्राइटेरिया, अगर उस मेयार को सामने रखा जाए, हम नहीं चाहते कि इस वक्त जो उनसा पहले ही सियासी तज़ब्ज़ुब और सियासी जो कशीदगी है उसकी वजह से हमेशा मुल्क में और दुनिया में कहीं भी यही होता है, अगर सियासी कशीदगी हो तो कारोबार रुक जाता है, मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचता है, गरीब आदमी के ऊपर बोझ बढ़ जाता है। हमारे जियो स्ट्रेटेजिक हालात, दुनिया के जो जियो हालात हैं, यूक्रेन की जंग, रशिया के बाद
تیل کی پرائسز کا جو جمپ کرنا ہے، کووڈ پینڈیمک کے اثرات ابھی تک چل رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت نے پہلے نقصان اٹھایا کافی پچھلے چند سال سے، اور ناٹ کہ وہ پہلے سے بہت زیادہ اسٹرانگ تھی. IMF کا بڑا مسئلہ پڑا رہا ہے، اور ہم نے کافی ایسے اقدامات کیے ہیں جو شاید ان دا لانگ رن پاکستان کو فائدہ نہیں دیں گے. اگر نقصان نہ دیا تو فائدہ تو نہیں دیں گے. تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید کشیدگی کی طرف لے جانا، مزید انسرٹنٹی کریٹ کرنا، مزید بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنا، میرا نہیں خیال وہ ملک اور عوام کے فائدے میں ہوگا، ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا، اور نہ وہ خان صاحب کو ان دا لانگ رن بھی کوئی فائدہ دے گا. تو ان کو میرا نہیں خیال، اگر ان کو یہ مشورے کوئی دے رہا ہے تو وہ ان کو یقیناً دشمنی مشورے دے رہا ہے. دیکھیے آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے کہ میں PTI کے ساتھ 2018 کے الیکشن تک کم سے کم 9 سال سے منسلک تھا، اور میں نے اپنی حد تک بہت کام کیا ان کے لیے، انٹلیکچوئل انپٹ، فائنینشیل انپٹ، اور لاجسٹک اور ٹائم جو میں دے سکتا تھا میں نے دیا. اور میں اس وقت پیچھے ہٹا جب مجھے لگا کہ خان صاحب نے جو ان سے اول تو اس سے پہلے جو ہم ہمیشہ بات کیا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ خان صاحب جو ان سے وہ اقتدار لیں گے ہی اس وقت، نمبر 1 جب ان کے ساتھ وہ لوگ ہوں جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھے، نظریاتی تھے، اور نمبر 2 جب وہ ایبسولوٹ میجورٹی میں آئے تو ان کو اقتدار لینا چاہیے. کیونکہ اگر انہوں نے ایبسولوٹ میجورٹی کے بغیر اقتدار لیا اور ایسے لوگوں کی مدد سے اقتدار لیا جو فصلی بٹیرے ہیں، جن کو آپ لوٹا کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، جو ہارس ٹریڈنگ میں بکتے ہیں، تو وہ خود بھی اسی میں پھنس جائیں گے. اور وہی ہوا جیسا پروڈکٹ کیا گیا تھا، اور وہ ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ، اگر وہ لے ہی چکے تھے اقتدار، تو جب 4 6 9 مہینے سال بعد یہ صورتحال ان کو فیس کر رہے تھے، تو ان کو اس وقت شاید اقتدار چھوڑ دینا چاہیے تھا. ان کو عوام کے پاس کھلے دل سے، سچے دل سے جانا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا آنیسٹلی I'm putting my hands up، مجھے آپ اگر اقتدار دینا چاہتے ہیں، ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو ان کا نعرہ تھا، میں اپنے پروگرام پہ عمل نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں مختلف وجہ سے. ان وجہوں کو وہ لکھ بھی سکتے، بتا بھی سکتے تھے، اور وہ بتانے کے بعد اگر وہ اقتدار کو اس وقت چھوڑ دیتے تو وہ زیادہ فورس کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ واپس آ سکتے تھے. خیر انہوں نے وہ نہیں کیا، تو اب اس پہ ریگریٹ اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، خان صاحب نے بڑی سکسیسفلی اس عدم اعتماد کی تحریک کو پش بیک کیا ہے، جو سیاسی طور پہ ان کی ایک کامیابی ہے. انہوں نے اپنے سیاسی نیریٹو کو آگے بڑھایا ہے اچھی طرح سے، اور اپنی ناکامیوں کو بڑی حد تک اس پہ پردہ ڈال دیا ہے. اور پاکستان کی عوام کی جو ایک جذباتیت ہے، اور جو ہمارے ہاں ایک کانسپریسی تھیوری کا انفارچونیٹلی ایک وہ کبھی امریکہ کا ہاتھ ہے تو اسرائیل کا ہاتھ ہے، تو انڈیا کا ہاتھ ہے، تو را ہے، تو موساد ہے، تو اس میں کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، اور خام خواہ غدار بنا دیتے ہیں ہر کسی کو. اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے بڑی حد تک، اپنے نیریٹو کو بنا کے، اپنے بیانیے کو بلا کے، اور اپنا اور خاص طور پہ چونکہ عدم اعتماد کی تحریک کی بھی اپنی کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ سب لوگ ہیں جو کہتے رہے کہ جی ہمیں وقت پورا کرنے نہیں دیا گیا. تو چونکہ وہ خود یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ ایکسپوز، ایک لحاظ سے مورلی وہ ویک گراؤنڈ پہ. تو خان صاحب نے اس مورلی ویک گراؤنڈ کا کافی فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو مورلی اسٹرانگ کر لیا ہے. میرے نزدیک ان کے لیے سب سے بہتر آپشن ہے جون صاحب، وہ یہ ہوگی کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کو، اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو عدم اعتماد کی تحریک کو جانے دیں. اگر عدم اعتماد ہو جائے، اپوزیشن میں جا کے بیٹھیں اور دھڑلے سے اپوزیشن کی سیاست کریں، کیونکہ ان کے مقابلے میں جو حکومت ہوگی وہ گٹھ جوڑ ہوگا اس میں بہت سی سیاسی جماعتوں کا. وہ تو ان کا بھی تھا. یہ کون سا اکیلے آئے تھے اور اکیلی پارٹی تھی؟ ان کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ تھا. نہیں، لیکن ان کے پاس تو 17 ارکان تھے نا. ان کا تو جو گٹھ جوڑ ہے اس میں 84 56 اور بہت سے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. تو اول تو وہ خود بھی میرا نہیں خیال اس نقطہ نظر سے آ رہے ہوں گے کہ یار ہم آئے اور لمبے عرصے رہیں، کیونکہ لمبے عرصے رہنا ہی بڑا مشکل نظر آ رہا ہے جو سیاسی صورتحال ہے، اور الیکشنز کی طرف صورتحال جاتی نظر آ رہی ہے بڑی ریپڈلی. تو خان صاحب بڑے دھڑلے سے 3 سے 6 مہینے اپوزیشن کی بڑی سی سیاست کر سکتے ہیں. اس دوران ان کے پاس موقع ہے کہ وہ ویڈ آؤٹ کریں، وہ جڑی بوٹیاں نکال پھینکیں جو ان کے ساتھ آ کے لگے لوگ، اپنی انالیسس کریں، ان لوگوں کو نکالیں، اپنے جو بانی اراکین ہیں اور باقی لوگ جو ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، نظریاتی لوگ یا پیچھے ہٹ گئے، ان کو واپس لیں.
اور ان کو جب واپس لے اس پارٹی کے اندر، اس کے بعد ان الیکٹیبلز کی سیاست کو چھوڑ کے ان کے ساتھ بڑے دھڑلے سے سیاست کریں، کیونکہ اب تو ان کے پاس حکومت کا بھی تجربہ آ گیا ہے، تو ایک لحاظ سے ان کا تھوڑا سا ایکسپیرینس بیک گراؤنڈ ہو گیا ہے حکومت کی لحاظ سے، تو وہ اگر یہ کام کرنے کے بعد دوبارہ الیکشن میں جائیں گے تو دیر از اے ویری اسٹرانگ چانس، بڑا اچھا ان کا جو چانس ہے کہ وہ دوبارہ جیت سکتے ہیں، یا اچھی خاصی ایک سگنیفیکنٹ نمبر آف سیٹس اسی طرح کی لے سکتے ہیں جو دوسری حکومت کو موقع نہیں دے گی کہ کوئی اور میجورٹی نہ لے سکے، تو وہ اپنی جو گراؤنڈ انہوں نے گین کیا ہوا ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے بجائے وہ یہ آپٹ کرتے ہیں جیسے یہ مختلف حربے، جیسے اس کا ہم نے پہلے ذکر کیا آرٹیکل 94 کے تحت رہنے کا، یا کسی اور چیز کے تحت رہنے کا، یا کسی اور طریقے سے، تو وہ اپنا جو مورل ہائی گراؤنڈ جو انہوں نے اچیو کیا اس کو وہ لوز کر جائیں گے، اور وہ کیسی حکومت کو چلائیں گے، اور وہ کس حکومت کے ذمہ دار ہوں گے، یہ بھی تو سوچئے نا۔ اگر اپریل کے مہینے میں ان کی حکومت رہتی ہے رمضان میں، اور رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس نہیں ہے، لوگ تکلیف میں، تو وہ سارا ملبہ خان صاحب کے اوپر پڑے گا۔ تو وہ خان صاحب وہ ملبہ کیوں اٹھانا چاہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اس چیز۔ اور سب سے زیادہ ضروری بات جو میں نے سب سے پہلے کہی تھی کہ اس کا جو کرائٹیریا اور معیار ہے وہ یہ ہونا چاہیے قوم اور ملک کا مفاد کس چیز میں ہے، اور اس وقت ہمارا مفاد ہے جو سا وہ اسٹیبلٹی میں ہے، کہ ہم اسٹیبل ہوں۔ اگر ہم الیکشنز کی طرف بھی جائیں تو ہم ایک اسٹیبل طریقے سے جائیں، اور اس اسٹیبل طریقے سے جو سا اس میں آپ دیکھیں گے اگر ہم الیکشن کی طرف بڑھیں گے تو دوبارہ سیاسی بساط جب بچے گی، الیکشن کی بساط بچے گی، تو دیر بی لاٹ آف موومنٹ اراؤنڈ، لوگ ادھر ادھر ہوں گے، چیزیں ہوں گی۔ لیکن آلسو دا فیکٹ کہ جب جو لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ان کے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے یقیناً کوئی نہ کوئی اس خلا میں نوجوان اٹھیں گے، یا ایسے لوگ اٹھیں گے جو کہیں گے کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک نہیں کر رہے، یہ تو لوٹے ہیں، ہمیشہ سیاسی اشرافیہ ایسے ہی کرتی ہے، اور اس سے ہماری جو مڈل کلاس کی تھوڑی سی اوپننگز ہیں ان کو آنے کا زیادہ موقع ملے گا۔ تو اگر خان صاحب اس راستے کو اڈاپٹ کریں تو میرے نزدیک وہ بہتر ہوگا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو ہمیں کل ذرا صورتحال واضح ہوگی، زیادہ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ جب ووٹنگ ہوگی اور جس طرح سے خان صاحب نے کہا ہے لوگوں کو کہ جی باہر نکلیے، پروٹیسٹ کیجیے، ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی باہر آئیے، مجھے بچائیے۔ تو یہی بات کسی اور نے کی ہوتی تو خان صاحب بڑا کرٹیسائز کرتے دیکھو دیکھو کیا کر رہا ہے، لیکن اب خود وہ اسی صورتحال میں، تو ہم یہاں پہ آپ سے بس یہ ریکویسٹ کریں گے اگر پاسبل ہو تو کل شام کو بھی اگر آپ ٹائم دیں تھوڑا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے، اور ہم پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ رزلٹ میجورٹی لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہونا ہے، خان چل صاحب رہا نے جانا ہوگا، ہے۔ اگر نیٹ ورک چل رہا ہوا تو پھر یقیناً بات ہوگی انشاءاللہ۔ ڈیفینیٹلی، بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا، تھینک یو سو تھینک یو۔ مچ۔